شاہجہانی دلی کی ایک شام اور اس کی چہل پہل۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ آج میں آپ کو گزرے زمانے میں جامع مسجد کی شام کی چہل پہل کے بارے میں بتاؤں گا۔ جامع مسجد کی جنوبی رخ کی سیڑھیوں پر کوئی بازار نہیں تھا۔ اکثر فقیر اور کنگلے ان پر پڑے رہتے تھے۔ ایک مجذوب اور مادرزاد ننگے نابینا حافظ جی کہلاتے تھے، خاک میں لوٹتے رہتے تھے۔ انہیں دلی والے بڑا جلالی بتاتے تھے۔ طرح طرح کی روایتیں ان کے بارے میں مشہور ہیں۔ پولیس نے کئی بار انہیں جیل میں بند کیا، مگر سنا ہے کہ وہ باہر نکل آتے تھے۔ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا کرتے تھے۔ ضرورت مند اور عقیدت مند انہیں گھیرے رہتے تھے۔ کوئی دودھ کا افورہ انہیں ہاتھ میں لیے پلانے کی کوشش کرتا رہتا تو کوئی دونے میں مٹھائی لیے حاضر رہتا، مگر حافظ جی نہ تو کچھ کھاتے اور نہ کچھ پیتے، بس سب کو دھتکارتے رہتے۔ لوگوں نے ان کی کوئی کرامات تو دیکھی نہیں، لیکن یہ ضرور دیکھا کہ دلی کی بربادی سے پہلے حافظ جی خاک اڑانے لگے تھے۔ مٹھیاں بھر بھر کے خاک اڑایا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے، حافظ جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے، اب تو خاک ہی اڑے گی۔ اور 1947 میں جیسی خاک اڑی سب نے دیکھی۔ ان سیڑھیوں کے مغربی پہلو میں تہ بازاری تھی۔ سامنے ٹرام کا ٹکٹ گھر تھا۔ سارے شہر کی ٹرامیں یہیں آ کر دم لیتی تھیں۔ بجلی کے ہنڈے کے نیچے ایک صاحب اپنا خوان چلیے بیٹھے ہیں۔ کیوں بھائی، تم کیا بیچتے ہو؟ حضور کباب آہو، یہ کہہ کر اس نے جو منہ اوپر اٹھایا تو اس کی کوڑیوں جیسی آنکھیں ہنڈے کی روشنی میں چمکی۔ ارے یہ بیچارہ تو اندھا ہے۔ خوانچے والے نے سن لیا، بولا، بچپن میں سیتلا نکلی تھی، آنکھیں جاتی رہیں۔ اچھا تو تم ہی کباب بناتے ہو؟ جی نہیں حضور، سودا سلف بازار سے لے آتا ہوں، گھر والی کباب تیار کر دیتی ہے، بس ہم دو ہی دم ہیں، اللہ کی مہربانی سے گزارا ہو جاتا ہے۔ بھائی تو بڑے ہمت والے غیرت مند آدمی ہو، کوئی کم ہمتہ ہوتا تو بھیک مانگنے لگتا۔ جی حضور، چلتے ہاتھ پاؤں کسی کے آگے ہاتھ پسارنا اچھا نہ لگا۔ اندھے نے دو تشتریوں میں دو شامی کباب رکھ ایک طرف چٹنی کی لگدی رکھ دی، اوپر سے پیاز کا لچھا ڈال گاہکوں کے حوالے کیا، بولا، حضور آج واقعی میں ہرن ہی کے کباب ہیں۔ اچھا، ہرن کا گوشت تم کہاں سے لاتے ہو؟ ہمارے پڑوس میں ایک شکاری رہتے ہیں، ان سے مجھے ہرن کا گوشت مل جاتا ہے، اور جب نہیں ملتا تو حضور بازار سے بکری کا گوشت لیتا ہوں اور شامی کباب کی آواز لگاتا ہوں۔ بھائی تم ایماندار آدمی ہو، یہ لو۔ گاہک نے 1 روپیہ دیا اور چلنے کو ہوا تو اندھے نے کہا، بابو جی تھمیے، اور خوانچے میں سے ٹٹول ٹٹول کر 12 آنے انہیں واپس دے دیے۔ نہیں نہیں، تم یہ 12 آنے بھی اپنے پاس ہی رکھو، گراہک نے کہا۔ میرے صرف 4 آنے ہوتے ہیں، مگر ہم تو خوشی سے تمہیں 1 روپیہ دے رہے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ بہتیرا کہا، مگر اندھا نہ مانا، ہار کر 12 آنے واپس لینے پڑے۔ بھائی یہ دلی ہے، یہاں بڑا بڑا ٹر مغز پڑا ہے، بھلا وہ کسی کی زکوٰۃ خیرات کیوں لینے لگا؟ جامع مسجد سے ایک راستہ سنگھاڑے سے لگا چاوڑی بازار کو چلا جاتا ہے۔ یہ وہی چاوڑی بازار ہے جس کے بارے میں راسخ نے کہا تھا کہ چاوڑی قاف ہے یا خلد بری ہیں راسخ، جھمگٹے حوروں کے پریوں کے پرے رہتے ہیں۔ 40-50 سال پہلے تک چاوڑی کے سارے بالا خانے آباد تھے اور تیسرے پہر سے ہی سجنے سنورنے شروع ہو جاتے تھے۔ ادھر شام کا جھٹپٹا ہوا اور ادھر اندر کا اکھاڑا چاوڑی بازار میں اترا۔ پیشہ ور عورتیں بن سور کر بالا خانوں کے برآمدوں میں آ بیٹھتیں۔ یہ عموماً باہر والیاں ہوا کرتی تھیں اور پاتریں کہلاتی تھیں۔ خاندانی یا ڈیرے دار طوائفیں سر بازار نہیں بیٹھتی تھیں۔ ان کے علیحدہ کمرے یا الگ مکان ہوتے تھے۔ ان کے یہاں ایرے غیرے نتھو خیرے جا بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ پیسے بھی نہیں کماتی تھیں، کسی ایک رئیس کی پابند ہوتی تھیں۔ البتہ جانے پہچانے شرفا ان کے یہاں آیا جایا کرتے تھے۔ گھنٹے 2 گھنٹے ساتھ بیٹھتے، شائستہ گفتگو ہوتی، شعر و شاعری، بولی ٹھولی، ہنسی مذاق کی باتیں ہوتیں، گانے کی محفل ہوتی، خیال ٹھمری دادرا ہوتا، غزل گائی جاتی۔
ڈیرے دارنیوں میں شرفا کے گھروں کا ماحول ہوتا تھا، کوئی بےہودگی، کوئی بدتمیزی روا نہیں رکھی جاتی تھی۔ جبھی تو دلی کے اگلے شرفا اپنے بچوں کو تمیز و شائستگی سکھانے کے لیے ان کے یہاں بھیجا کرتے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد ہی چاوڑی کے بالا خانے بقیہ نور بن جاتے، طبلے کھنکنے لگتے، تانے اڑنے لگتیں، شوقین مزاج منچلے کمر میں جا کر گانا سنتے، ناچ دیکھتے اور حسب توفیق پان کی تھالی میں روپے رکھ کر چلے آتے۔ یہ گانے ناچنے والیاں اچھے استادوں سے فن سیکھتی تھیں، گھر گھر ان کے مجرے بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ بازار چونکہ جامع مسجد کی مغربی رخ پر تھا، اس لیے دیندار مسلمانوں کو اس پر اعتراض تھا۔ برسوں اسے یہاں سے اٹھوانے کی کوشش کی گئی، مگر اس بازار میں جائیداد ہندوؤں کی زیادہ تھی اور میونسپل کمیٹی میں بھی ہندو ممبروں کی تعداد ہی زیادہ تھی، اس لیے بازار برسوں یہیں جمع رہا۔ مگر جب لاہوری دروازے سے اجمیری دروازے تک دونوں طرف کے پہلوؤں کی زمین نیلام ہو گئی اور ایک نیا بازار بن گیا تو اسے آباد کرنے کے لیے کرایہ داروں کی ضرورت پیش آئی۔ اب جو مسلمانوں نے چاوڑی سے اس بازار کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تو ہندوؤں نے بھی ایک نئی تحریک چلائی کہ شہر کے وسط میں ان عورتوں کا رہنا ٹھیک نہیں، لہٰذا انہیں یہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ لو صاحب، چاوڑی خالی ہو گئی اور نیا بازار آباد ہو گیا۔ اس کا نام نئی چاوڑی پڑ گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں منگل ہو گیا۔ جامع مسجد کے جنوبی چوراہے کے سامنے والا راستہ بازار مٹیا محل ہے، بائیں ہاتھ کو مچھلی والوں کا بازار ہے۔ اس میں پہلے صرف انڈا، مرغی، مچھلی اور گوشت کی دکانیں تھیں۔ کوئی 50 سال پہلے پھر اس میں کتابوں کی دکانیں کھلنی شروع ہو گئیں اور رفتہ رفتہ اس بازار میں کتابوں کی دکانوں کی کثرت ہو گئی۔ خواجہ حسن نظامی مرحوم نے بھی اس بازار میں ایک بڑا کتب خانہ دی حسن نظامی ایسٹرن لٹریچر کمپنی کے نام سے قائم کیا تھا۔ خواجہ صاحب کی سرگردگی میں تمام دکانداروں نے کوشش کر کے اس بازار کا نام پلٹوا کر اردو بازار رکھوا دیا۔ شاہی زمانے میں اس کے قریب ایک اردو بازار بھی تھا جو خانم کے بازار وغیرہ کے ساتھ کھد گیا اور ان بڑے بڑے بازاروں کی جگہ پریڈ کا میدان بن گیا۔ شام کے وقت وہ دیکھیے استاد بے خود اپنی ہزارہ تسبیح کے ساتھ خرامہ خرامہ چلے آتے ہیں، مٹیا محل سے یادگار تک ٹہلنے جاتے ہیں، واپسی پر کتب خانے پر ٹھیکے ضرور لیتے ہیں۔ انہیں روزانہ ایک ناول پڑھنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ کتب خانہ سے ان کی یہ ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے۔ ٹکسالی زبان اور ٹنٹالی محاورے بولتے ہیں خالص دلی والوں کے لہجے میں۔ ان کی گالیوں میں بھی ایک چٹخارا ہوتا ہے۔ نواب سراج الدین احمد خان سائل دہلوی بھی روزانہ جامع مسجد اور اردو بازار کا پھیرا کرتے ہیں۔ عجیب شاندار بزرگ ہیں، جو گوشیا انگرکھا، آڑا پاجامہ اور پاؤں میں انگوری بیل کے سلیم شاہی سائل صاحب کو دیکھ کر منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل جاتا ہے۔ آخری عمر میں کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، چلنے پھرنے سے اینڈ ہو گئے ہیں، مگر شام کو روزانہ اردو بازار میں رکشہ میں بیٹھ کر ضرور آتے ہیں۔ بے خود صاحب 80 سے اوپر ہو گئے ہیں اور سائل بھی 80 کے لپیٹے میں ہیں۔ یہ دونوں بزرگ استاد داغ کی یادگار ہیں۔ دلی کی شاعری کا وقار انہی دونوں کے وجہ سے قائم ہے۔ ایک اور 80 سال کے بزرگ میر ناصر علی صحلائے عام والے ہیں، فراش خانے سے روزانہ چوک تک پیدل آتے ہیں۔ پیدل چلنا ان کی وزیداری میں شامل ہے۔ پیچھے پیچھے ایک ملازم حاضر رہتا ہے، کچھ خریدتے ہیں تو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ان بزرگوں سے کم عمر والوں میں علامہ راشد الخیری ہیں، قاری سرفراز حسین ہیں، واحدی صاحب ہیں جو کبھی کبھی چوک پر آتے رہتے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی بستی نظام الدین میں رہتے ہیں، مگر روزانہ شہر ضرور آتے ہیں اور اردو بازار سے ضرور گزرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کا ایک بہت اچھا مکان اردو بازار کے پرلے سرے پر ہے، جس کا نام انہوں نے اردو منزل رکھا ہے۔ اس بازار کے لیے انہوں نے اپنے ٹائٹل بنوائے ہیں جن پر ہر گھر اردو، گھر گھر اردو لکھوا دیا ہے۔ دلی کی آخری بہار انہی بزرگوں سے تھی۔ لیجئے وہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ نمازی جامع مسجد میں داخل ہونے لگے۔ چوک کی رونق
چھٹنے لگی۔ خوانچے والوں نے دو شاخیں روشن کر لیے۔ تہ بازاری میں بجلی کے قمقمے روشن ہو گئے۔ مٹیا محل کے بازار پہنچتے ہی خوشبو کا جھونکا آیا۔ سامنے پھول والوں کی دکانیں ہیں۔ بڑی بڑی چھبڑیوں اور چنگیریوں میں لال لال گیلا قند بچھا ہوا ہے۔ اس پر چمیلی کا ڈھیر پڑا مسکرا رہا ہے۔ ایک طرف گجراتی موتیا کی لپٹیں آ رہی ہیں تو دوسری طرف جوہی کی بالیاں قرینے سے بھری رکھی ہیں۔ منہ بند کلیوں کی چمپا کلیاں ہیں۔ پھولوں اور مقیش کے جھومر ہیں۔ کلیوں اور بادلے کی سراسریاں ہیں۔ کرن پھول ہیں، ٹیکے ہیں، مانگ پیٹیاں ہیں، لیس جال ہیں، بدیاں ہیں، کنگن ہیں، پہنچنیاں ہیں، آرسیاں ہیں، ہار ہیں، گجرے ہیں، چمپا کی گڑیاں ہیں۔ ایک ٹوکرے میں گلاب اور گیندے کے پھول بھرے پڑے ہیں۔ نیلا موگرا اور زرد چمیلی کی کچھ الگ ہی بہار ہے۔ ہرے ہرے ڈھاک کے پتوں کے دونوں میں تول تول کر پھول ڈالے جا رہے ہیں۔ دلی والے تیل پھلیل اور پھولوں کے عاشق ہیں۔ منو پھول روزانہ تلتا اور بکتا ہے۔ منڈیوں اور دکانوں کے علاوہ پھیری والے محلے محلے اور گھر گھر پھول بیچتے پھرتے ہیں اور سب پھول بک جاتے ہیں۔ پھول لے کر آگے بڑھے کہ حلوائیوں کی دکانیں شروع ہو گئیں۔ سجی سجائی دکانوں میں 20 طرح کی مٹھائیاں تھالوں میں سجی ہوئی ہیں۔ حلوائی کے ہاتھ سے 2 ٹوکریاں بنوائیں اور لدے پھدے گھر پہنچے۔ بچے دوڑ کر لپٹ گئے۔ بیوی کی بانچیں کھل گئیں۔ سچ ہے، ہنستے ہی گھر بستے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر آپ کا دوست اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔